ایک وقت ایسا آتا ہے زندگی میں کہ علم کو پڑھنے کے بعد عمل میں لانا. کیا ہے؟ علم کو پڑھنے کے بعد عمل میں لانا. ایک بندہ آپ سے ملا، وہ کہتا ہے جی میں شیعہ ہوں، دوسرا کہتا ہے میں سنی. انہوں نے کہا بھائی اصل بات بتا، تو شیعہ کیسے ہو گیا؟ تو آج پیدا ہوا، تو یہ ازم تم سے پہلے کا ہے، تو شیعہ کس طرح ہو گیا؟ کہتا ہے ہمیں ہمارے علماء نے بتایا، ہمیں کتابوں نے بتایا. کیونکہ موقع کا گواہ کو نہیں دونوں میں تھے، نہ شیعہ نہ سنی. اب ایسے میں کسی نے کتاب سے پڑھ کے بدلے شیعہ ہو گیا، کتاب سے پڑھ کے عبادت شروع کر دی. اگر مشاہدہ نہ ہو تو آپ کا علم اور ایمان دونوں کمزور رہ جائیں گے، کیونکہ مشاہدہ نہیں تمہارا. یہ قصہ کیا ہے؟ کتاب پڑھ کے بدلے میں آپ قصہ کرو گے تو جھگڑا کرو گے، کہتے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یا جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. وہ بیچارے نے کتاب پڑھی ہے، تمہیں پتہ کون سی کتاب پڑھی ہے، اور تم بیچارے نے وہ کتاب پڑھی ہے، تمہیں پتہ تم نے کون سی پڑھی ہے. تو جھگڑا کتابوں کا ہے جو تم سے پہلے لکھی جا چکی ہے، تمہارا چشمدید گواہ کوئی بھی نہیں تھا. ایک تو یہ بات. دوسرا، بعض اوقات شریعت کا علم لکھا ہوا ہے کہ یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ. بعض اوقات موقع کی نزاکت پر ایک ایسا عمل درکار ہوتا ہے جو بظاہر علم شریعت کے اندر تھوڑا سا اختلاف جو تم نے پڑھا کتاب میں. کیونکہ اللہ موجود، اللہ کی مخلوق موجود، اللہ کا دین موجود، اور ایک مثلا مکان کو آگ لگ گئی، اذان ہوگی. اب اذان اول جماعت پڑھنی چاہیے یا مکان کو آگ سے بچانا چاہیے؟ جبکہ مکان کے اندر کچھ انسان بھی موجود ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ کتاب یہاں کچھ نہیں بتائے گی، یہاں تمہیں موقع پر سوچنا پڑے گا. اس بات کو سوچنے کے لیے موقع پر موجود تمہارے پاس آواز ہونی چاہیے، تاکہ تمہارے سوال کا جواب موجود ہو اور تمہیں عمل جو ہے کتاب سے باہر عمل کی توفیق ہو. ورنہ کتاب سے عمل جو ہے نا، یہ تمہیں کمزور کر دے گا. خالی کتاب پڑھ کے جو ہے نا عمل، کتاب پڑھ کے وظیفے کرتے رہتے ہیں اور پھر وظیفہ جو ہے نا الٹ پڑ جاتا ہے. خالی لفظ اجازت نہیں کہتے ہیں. تو بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے کسی انسان پر اعتماد کا اظہار کرنا کہ تو مجھے اس راستے کے لیے گائیڈ کرے تاکہ میں اپنے سوالوں کے باوجود اس راستے پر چل سکوں. ورنہ پہلا سوال تو انسانوں کو یہی تھا کہ خدا نظر آئے تب نہیں، تو سامنے ہو میں سجدہ کروں تب لطف پہ سجدہ کر دے گا. تیرے نام کا سجدہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو باتیں ہوتی ہے، اس لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی آواز پر چلو تاکہ آپ تھوڑی سی جو ہے نا تذبذب سے بچ جاؤ، گمراہی سے بچ جاؤ، سکون داخل ہو جاؤ. بعض انسان کو خود سمجھ جاتی ہے کہ اب کیا کیا جائے، تو وہاں وہ بتاتے ہیں اور آپ کا لنک حال کا ماضی کے ساتھ بناتے ہیں، حال کا مستقبل کے ساتھ بناتے ہیں، اور آپ کو آپ کے اعتماد کی داستان بتا دیتے ہیں. اس لیے مطلب ضروری ہوتا ہے. دوسرا، سوالات سے بچ گئے. اب آپ کبھی سوچو کہ زندگی میں بہت تھوڑا وقت ہے آپ لوگوں کے پاس. میں نے پہلے بتایا، پرتے کر کے بتایا، 60 سال کی زندگی میں 20 سال تم نے سو جانا ہے، 8 گھنٹے روز سو جاتے ہو، اور اس میں سے کچھ سال تم نے بیچ دیے، رزق کماتے رہتے ہو، کچھ تم نے تعلیم حاصل کر لی، کچھ آپ کے سال جو ہے ریٹائرمنٹ کے ذہن موف ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. اور ذہن پتہ کب ختم ہوتا ہے؟ جب ساتھی ادھر رہ گئے جن کے ساتھ تم جاتے تھے میلہ منانے ہیں، میلہ چراغا، وہ بندہ ہی کوئی نہیں رہ گیا. اب میلہ چراغا بند ہو گیا، حالانکہ تم بھی ہو، میلہ بھی ہے، لیکن تم ساتھی نہ ہو تو پھر میلہ ختم ہو گیا. اب وہ ختم ہو گیا آہستہ آہستہ. تو پھر تمہارے پاس گنتی کے سال بہت تھوڑے رہ گئے. اس میں عبادت بھی ہے، نماز بھی ہے، حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، قرآن کریم پڑھنا بھی ہے. تمہارے پاس جو ہے نا سوچنے کا تو ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا. اگر کچھ سوچ کر سوال ایسا تیز رفتار پیدا ہو جائے تو یہ سارا ایمان آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وقت کے مطابق ظاہر موجود انسان کے ساتھ رابطہ اطاعت کا، جس طرح استاد کا رابطہ ہوتا ہے اطاعت کا، تو آدھے سے زیادہ علم جو ہے نا اطاعت ہی میں ملتا ہے، ورنہ بغاوت پیدا ہو جائے گی.
اور بغاوت جو ہے نا پھر کبھی آپ کو طاغوت پیدا ہو جائے گا. علم کے باوجود میرے خیال شیطان کے پاس بڑا علم تھا, صرف وہ بیعت نہیں تھی. اگر بیعت ہوتی اللہ کے ہاں, وہ تابعدار تھا, بیعت نہیں تھی. بیعت کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے کہا سجدہ نہیں کرنا میرے علاوہ, نے کہا یہ ہم نہیں کریں گے. پھر اللہ نے کہا سجدہ کرو. اس نے یہی کہا ہوگا نا, یہ کل تو تھی کہتے سجدہ نہیں کرنا, آپ کہتے سجدہ کرنا, تو دسو اندازہ کیا بات ہے. گیٹ آؤٹ. اور بیعت والا تھا سجدہ کر دیا. خبردار سجدہ نہیں کرتا, جناب نہیں کریں گے. تو ایک تھا بادشاہ, اس کے پاس ایک غلام تھا بیعت والا. تو لوگ جالس ہو گئے کہ یہ تو اس کا زیادہ پیار کرتا ہے. کہتا ہے کہ تم دیکھ لو. تو ایک دن بادشاہ نے بہت بڑا ایک ہیرا لال جواہر نکالا قیمتی, بڑی مشہور کہانی, آپ کو نام پتہ ہے. درباریوں سے کہا توڑا 1 بائی 1. ان کا جہاں پناہ یہ تو قیمتی ہے, ہندوستان کی سلطنت سے زیادہ مہنگا تھا, غزنی کی ریاست سے بھی زیادہ مہنگا. ہم کہتے ہیں ایک صحیح کر توڑ, نہیں توڑا. اجازت کہا کہ توڑو اس کو, توڑ دیے. تم نے یہ کہا کہ بڑی غلطی کی. کہتے جہاں پناہ معافی دے تو غلطی ہوگی. انہوں نے کہا یہ کیا؟ کہتے یہی ہے, میں لال کا تابع دار نہیں ہوں, میں تو آپ کا تابع دار ہوں. تو بات اتنی ساری ہے کہ تابع داری تم لال کی طرح کرنے لگ جاؤ, تابع داری حاکم کی کرو جو اطاعت دینے والا ہے, حکم دینے والا ہے. تو وہ جو پیر ہے وہ یہی سکھاتا ہے کہ تابع داری کسی کرنی ہے. تابع داری جو ہے نا وہ کہیں انا کی نہ کرو. آدھے لوگ شریعت کی نماز پڑھتے ہیں. کس کی پڑھتے ہیں؟ شریعت کی. وہ حکم چلا رہا ہے. کچھ کتاب کی نماز پڑھتے ہیں, کچھ سماج کی نماز پڑھتے ہیں, کچھ لوگوں کی نماز پڑھتے ہیں, کچھ وقت کی نماز پڑھتے ہیں. یعنی کہ کچھ لوگ جو ہے نا محبت کی نماز پڑھنے والے بہت کم لوگ جو اللہ کی نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ جو ہے نا اس کے ساتھ ریلیشن ہونا یہ بات سکھاتا ہے. ورنہ فارمولے کی بات تو چلی آ رہی ہے. فارمولہ دیکھو, مسجد میں جانے والے 20 سال سے ایک مسجد میں جانے والے, 20 سال سے با جماعت مل کے نماز پڑھنے والے الگ الگ انسان نکلے. کیوں الگ الگ نکلے؟ یہ ان کا باطن میں فرق ہے. تو یہ باطن کی جو اصلاح ہوتی ہے نا, یہ کرتا ہے وہ گرو. کیا کرتا ہے؟ باطن کی اصلاح. ظاہر کی اصلاح جو ہے شریعت لباس ہے, اور باطن کا مفہوم جو ہے نا یہ وہ اصلاح کرتا ہے. باطن سے مراد جو ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو اللہ محمد کتاب والحکمہ, وہ فرمایا کہ یہ جو زکی تزکیہ نفس کرنا. تزکیہ نفس جو ہے آپ کا اس دنیا کے ساتھ آرزو کا رابطہ کام کرنا. تو آرزو جب تک نہ ہو مطلب آپ امر میں داخل نہیں سکتے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے, اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت ہے لیکن متقی کے لیے. تو متقی ہونے کی شرط ہے نا, وہ یہ کر دے گا, وہ ہدایت ہم نے پانی ہے, ورنہ کلام پاک سے بھی گمراہی پا سکتے. تو اس لیے کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو عبادت نے مغرور کیا. تو مغرور عابد سے مسکین گناہگاری بہتر ثابت ہوگا بعد میں. اس لیے پیر کرنا کیوں ضروری ہے. باقی کتاب میں بڑا کچھ لکھا ہوا, پیر جو نہیں ہے وہ یہ نہیں ہے, جس کا شیخ نہیں ہے اس کا شیطان شیخ ہے فلاں, اب بات کر لکھے ہوئے. اگر پیر لکھے تو یہ غلط بات ہے. تو ورنہ مطلب ہوتا ہے جی آپ ضرور ہونا چاہیے, ٹیچر ہونا چاہیے, گائیڈ ہونا چاہیے, رہنما ہونا چاہیے, باطن کی اصلاح ہونا چاہیے, اور اصلاح نفس ہونا چاہیے. اس دنیا سے مطلب یہ واقعات نکلنے چاہیے. ورنہ یہ دنیا کے بازار سے جو نکلنا آفیت کے ساتھ بڑا مشکل ہے. یہاں ٹیمپٹیشن ہے, رنگ ہے, روپ ہے, اور مال ہے, دولت ہے, کھانا ہے, پینا ہے, نفس ہے, رنگ رنگ شیطانی کہانیاں ہیں. یہاں سے بچ کے نکلنا جو ہے نا سوائے اللہ کے فضل کے ناممکن ہے. اور بچ کے نکالنے والا ایک بندہ ہونا چاہیے صاحب کہ یا چھوڑ, اس کو چھوڑ, چل آگے چلے, چل اس کو بھی چھوڑ آگے چلے, دیکھا جائے. تو اس لیے بیعت کا ہونا بہتر ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں جگہ جا کے بیعت ہو جاؤ, ہم یہ کہتے ہیں کہ رستہ یہی صحیح ہے. شاید آج کل تمہیں کوئی پیر ملے یا نہ ملے اس کا ہمیں نہیں پتہ, بلکہ راستہ صرف یہی ہے, راستہ اطاعت کا یہی ہے, باقیات یہی بہتر ہے. تو دعا کیے کرو کہ جس طرح آپ کو دعا کرتے ہو نا ہمارے لیے بہتر چیزیں ملے, اسی دعا کی کرو یا اللہ سانو بہتر کو گائیڈ مل جائے, بہتر شیخ کی دعا اللہ تعالیٰ منظور کرے بس. تو اللہ تعالیٰ کا مطلب جو بہتر ادھر سے آ جائے اسے قبول کرو اور اس کے اطاعت کرو. ادب سکھائے گا, ادب سکھائے گا, تاکہ آپ کو دربار رسالت کے ادب آداب سے آگے ہی ہو جائے. بس کہانی اتنی ساری مختصر کہانی ہے. بیعت کے بعد تو بالکل جیسے آپ نے فرمایا کہ سجدہ کرو تو کر دیا, نہ کرو تو نہ کرو, اس کے بعد پھر گنجائش نہیں رہتی. ہاں, لیکن بیعت تک پہنچنے کے لیے کیا طریقہ ہو, کیسے تلاش کرے گی آدمی؟ دعا بتا رہا ہوں, دعا دعا یہ بتا رہا ہوں. دعا کرو اللہ تعالیٰ کے آگے, یا اللہ ہمیں مہربانی کر, ہمیں عطا کر ایک شاعر. اور بزرگوں نے بتایا
کہ اللہ تعالیٰ کا دعا یہ کرو کہ آپ کو مطلب میں شیخ عطا ہو. پھر بعض اوقات خواب بھی مل جاتا ہے, بعض اوقات کچھ ویسے اطلاع مل جاتی ہے, قبل وقت اطلاع مل جاتی ہے, تو پھر شیخ مل جاتا ہے. تو دعا کرتے ہیں. بے شمار لوگوں نے وظیفہ کیا کہ اے خضر را بگیر کہ من بے قرار شوق, آوارہ میر روم کے ندانم دیار دوست. کیا خضر ہمیں راستہ دکھا, بڑا شوق میں بے قرار ہوں, آوارہ پھر رہا ہوں, دوست کا گھر دکھا. تو دوست کے گھر مل جائے گا نا. اس لیے مطلب یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں مطلب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایسے لوگوں کا ہمیں راستہ دے انعمت علیہم جس پر تیرا انعام ہوا ہو. ماضی کی تو ہمیں پتہ ہے لوگ جن پر انعام ہوا, حال میں بھی کوئی انعام یافتہ ہونا چاہیے. اس لیے ہوگا ضرور کہیں نہ کہیں ہوگا, اللہ کے فضل کا کوئی بندہ ہوگا یافتہ. تو یا تلاش کرو کہ بیماری آ گئی تو ڈاکٹر ضرور ہوگا, کوئی بیماری نہیں آئے گی جب علاج نہ ہو تو آپ تلاش کرو, یا تلاش میں سرگردہ ہو جاؤ, پھر تلاش کرتے کرتے ہی بن جائے گا نتیجہ. تو بیٹھ کے نہیں ہوگا یہ بات. تلاش کرو دعا کرو, تلاش کرو دعا کرو. کسی سے پوچھو, آپ جا کے ملو, شک جا کے اسٹڈی کرو, ٹرائی کرو. کہتے باتیں بندہ تو اچھا تھا لیکن کچھ میرا لطف نہیں آیا, تو چھوڑ دو, آگے چلو. کیا فرق پڑتا ہے؟